اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، عقائد کریش کورس کے اس سیشن نمبر 12 میں آپ سب کو ویلکم کہتا. جسٹس آف گاڈ، عدل الہی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. 2 سیشنز اس گفتگو کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس گفتگو کا تیسرا حصہ ہے. اس کے پہلے کہ آج کی گفتگو کو شروع کریں، جس طرح سے ہمارا طریقہ رہا ہے، آئے بہت ہی شارٹ میں ایک ریکیپ کر لے جو ڈسکشن ہم نے کیا. سب سے پہلے ہم نے یہ فرق دیکھنے کی کوشش کی کہ انسانوں کے درمیان جو جسٹس اور حقوق اور رائٹس کا تصور ہے وہ، اور انسانوں اور خدا کے درمیان جو رائٹس اور حقوق ہے، ان 2 تصور اور کانسیپٹس میں فرق ہے، جو میں نے مثال کے ذریعے آپ کے لیے روشن کیا تھا کہ بچوں کا آپس میں ریلیشن کہ انڈیپینڈنٹ رائٹس ہے بچوں کے، لیکن تمام بچے والدین کے نسبت کسی کا کوئی انڈیپینڈنٹ رائٹ نہیں ہے، بچے والدین کے انڈر ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں کے ایک دوسرے کے نسبت رائٹس ہے، انڈیپینڈنٹ رائٹس، اور اگر اس کو کوئی انجام دے، ان حقوق کو ادا کرے تو اسے جسٹس کہا جائے گا. اگر کوئی ان حقوق کو پامال کرے، اسے رسپیکٹ نہ کرے، تو اسے ظالم کہا جائے. لیکن خدا کے مقابلے میں کسی انسان کا کوئی انڈیپینڈنٹ رائٹ موجود نہیں ہے، بلکہ تمام جو حقوق ہمارے پاس ہے، جو خدا نے خود ہمیں دیے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ خدا ہمارا خالق اور پروردگار اور رب ہے. اسی وجہ سے عدل الہی کی جو ڈیفینیشن ہم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ ہماری ضرورتیں اور نیڈز پورا کرے گا، اور اگر ہم نیک کام انجام دے تو اس کا صلہ اور ریوارڈ اور اجر ہمیں دے گا، اور اگر کوئی برے کام انجام دے تو اس کے نتیجے میں اسے سزا اور پنشمنٹ مل سکتی. اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ سیشن تھا اس میں امپورٹنس کیا ہے اس ڈسکشن کی کہ پورا ہمارا دین، اچھائی، برائی، آخرت، اکاؤنٹنگ، حساب، یہ سب اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. اس پر گفتگو کی. اس کے سائیکولوجیکل اور سوشل ایفیکٹس پر ہم نے گفتگو کی، اور 2 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے عدل الہی کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی. پہلی دلیل یہ تھی کہ ہماری فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے، ہماری فطرت اس بات کو کہتی ہے کہ عدل اچھی چیز ہے، جسٹس از اے پرفیکشن، اور خدا کی ذات وہ ذات ہے واجب الوجود جس میں تمام پرفیکشنز موجود ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کے اندر عدل کا کمال بھی موجود ہے. یہ پہلی دلیل. اور دوسری دلیل جو بہت ہی سمپل دلیل تھی وہ یہ تھی کہ خدا کے پاس کوئی ریزن اور دلیل ظلم کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، بلکہ خدا کی ذات وہ ذات ہے، اس کی صفات اس طرح کی صفات ہے کہ نہ صرف وہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ بندوں سے رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے. تو یہ تھا ایک کوئک ریکیپ جو اب تک ہماری گفتگو رہی ہے اس کا. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ سوال عدل الہی کے بارے میں پوچھنا چاہتے اور اس کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سوال یہ ہے کہ ہم نے جان لیا کہ خدا عادل ہے، لیکن یہ واضح اور کلیئر نہیں ہوا کہ خدا کا جسٹس اور خدا کی عدالت اس کائنات میں، اس عالم ہستی میں انسانوں کے درمیان کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے. اسی لیے یہ آج ہمارا ڈسکشن ہے، ڈائمینشنز آف Allah's justice. ہم چاہتے ہیں عدل الہی کو تھوڑا اور بہتر سمجھنے کی کوشش کریں. تو اللہ کا جو عدل ہے اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں 2 حصوں میں. کیا ہے وہ 2 حصے؟ اللہ کی عدالت اس دنیا میں، اور ایک ہے اللہ کی عدالت آخرت میں. جسٹس آف گاڈ ان دس ورلڈ اور
justice of God in the hereafter. تو اللہ کی عدالت کے دو حصے ہیں، یعنی اس دنیا میں بھی وہی خدا جو عادل ہے اس کی حکومت ہے اور اس کا کنٹرول ہے، اور آخرت میں بھی اسی عادل خدا کا کنٹرول اور حکومت ہے۔ اسی لیے خدا کی عدالت ہم اس دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے، اور وہ دیکھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن آخرت میں بھی خدا کی عدالت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لیکن یہاں پر میں اور اس میں ڈیٹیلز اضافہ کروں کہ خدا کی جو عدالت ہے اس دنیا میں وہ ایک ٹائپ کی نہیں ہے۔ خدا کی عدالت اس دنیا میں دو ٹائپ کی ہے، جس کا میں نے نام رکھا ہے خدا کی عدالت کا ایک حصہ اس دنیا میں وہ ہے ڈائریکٹ جسٹس، کہ خدا ڈائریکٹلی آ کر عدالت کرتا ہے۔ لیکن خدا کی عدالت کا ایک اور حصہ ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے انڈائریکٹ جسٹس، کہ اب میں آ کر اسے ایکسپلین کروں گا۔ لیکن آخرت میں اس طرح کی ڈویژن اور تقسیم موجود نہیں ہے۔ آخرت میں جو خدا کا جسٹس ہے وہ صرف اور صرف ڈائریکٹ جسٹس ہے۔ کہ اب آئے ہم ان تین ٹائپس کے جسٹس کے بارے میں ڈسکشن کریں، ڈائریکٹ جسٹس اس دنیا میں، انڈائریکٹ جسٹس اس دنیا میں، اور خدا کی عدالت آخرت میں۔ تو آئے ایک ایک کر کر ان تین ٹاپکس پر ڈسکشن کریں۔ تو پہلا ٹاپک، خدا کی عدالت اس دنیا میں، فرسٹ ٹائپ، یعنی جس کا میں نے نام رکھا ہے ڈائریکٹ کریشنل جسٹس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس عالم دنیا، اس مٹیریل ورلڈ کا سسٹم ایسے بنایا ہے، جو سسٹم ہے وہ عدل کی بنیاد پر بنایا ہے، جسٹس کے بیسس پر پوری یہ کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔ قرآن کی آیت میں یہاں پر آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے بالعدل قامت السماوات والارض۔ بہت ہی کلیئر یہ آیت ہے کہ عدالت کی بنیاد پر آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے۔ یہ جو سسٹم ہے ہیونس اینڈ ارتھ، جس میں ہم زندگی بسر کرے ہیں، یہ مٹیریل ورلڈ، اس کا سسٹم عدل اور جسٹس کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اور ایکسپلین کروں اسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس یونیورس کو، اس مٹیریل ورلڈ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہر موجود کی جو ضرورت ہے، جو کریشنل نیڈ ہے، وہ اس تک پہنچانے کا خدا نے انتظام کیا ہے۔ کریشن میں، سسٹم میں، یعنی ڈائریکٹلی خدا نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ سسٹم اگر صحیح سے اسے چلنے دیا جائے اور انسان اس میں انٹرفیئر نہ کرے اور خرابی نہ مچائے، تو وہ سسٹم اس طرح سے بنایا گیا ہے، خدا کا نظام، کہ جس کے اندر وہ عدل کا پہلا حصہ، دیکھیں وہ عدل کی ڈیفینیشن اپنے ذہن میں رکھے۔ عدل کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ دو چیزیں، ہر موجود کو اس کی نیڈز دی جائے، اور انسان اگر اچھا کام کرے تو اس کو اس کا نتیجہ دے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کا جو یہ سسٹم ہے اس دنیا میں، وہ اس طرح سے ہے کہ ہر مخلوق کی جو ضروریات ہے اس کا انتظام خدا کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ انسان آ کر اس سسٹم میں خرابی اور ظلم ایجاد کر سکتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے کہ یہ کویشچن اور ڈاؤٹ کے عنوان سے ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن خدا کے طرف سے کوئی کمی نہیں ہے تمام مخلوق کی نیڈز پورے کرنے کے لیے، اور اس کے لیے بھی میں ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کر دوں۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے سارے ایسے جانور اور زندہ مخلوق خدا کی ہے جو اپنے ساتھ اپنا رزق اور اپنا سسٹیننس اور اپنی نیڈز سروائیول کی کیری نہیں کرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، ان کے رزق کا انتظام اور تمہارے رزق کا انتظام اے انسان اللہ کرتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت قرآن کی آیت کہ ہر زندہ چیز، ہر ہلنے والی چیز جس کو رزق اور سسٹیننس
اور سروائیول کے لیے جو اس کی نیڈس ہے، جس کی ضرورت ہے، اس کو کون پرووائڈ کرتا ہے؟ خداوند متعال کی ذات۔ کیسے؟ اس نے یہ جو سسٹم بنایا ہے، یہ جو کریشن، یہ جو یونیورس ہے، کہ ہر اینیمل تک، ہر برڈ تک اور انسانوں کے رزق اور نیڈس کا انتظام خدا نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ پہلا میننگ ہے خدا کے ڈائریکٹ جسٹس کا اس دنیا میں۔ دوسرا میننگ کیا ہے؟ اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر انسان، یہ دوسرا میننگ انسانوں سے ریلیٹڈ ہے، کہ اگر انسان کوئی بھی عمل انجام دے، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، خدا کا سسٹم اس کے ریاکٹ کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ تصور غلط ہے کہ انسان سوچے کہ اگر وہ اچھا کام کرے تو اسے آخرت میں اجر ملے گا۔ نہ، یہ غلط تصور ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا کام انجام دے تو اسے یہاں پر بھی اس کا ریاکشن ملے گا، پازیٹیو ریاکشن، اور آخرت میں تو یقیناً اس کو اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی انسان برا کام انجام دے تو نہ صرف اسے آخرت میں سزا بھگتنی ہوگی، بلکہ آج اسی وقت خدا کا سسٹم نیگیٹیولی ریاکٹ کرے گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خدا کا جو سسٹم ہے وہ اندھا اور گونگا اور پیسو اور سائلنٹ نہیں ہے۔ انسان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ کا سسٹم ریاکٹ کرتا ہے۔ خدا نے ایسے اس دنیا کے نظام کو بنایا ہے۔ قرآن کی آیت، وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اے انسان، جو بھی بلا اور مشکل تیری زندگی میں آئی ہے وہ تیرے عمل کا نتیجہ ہے۔ انسان کے زندگی میں کبھی کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ممکن ہے بزنس میں کوئی لاس ہو جائے یا دوسری کوئی پریشانی آئے، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا سسٹم ہے جو ریاکٹ کر رہا ہے میرے برے کام کے مقابلے میں۔ اور اسی طرح انسان کے زندگی میں کبھی کبھی اچانک سے برکت آ جاتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ رینڈم نہیں ہے، نہ، یقیناً آپ نے کوئی اچھا کام انجام دیا جس کے ریاکشن میں اللہ کے سسٹم نے یہ آپ کو پازیٹیو نتیجہ دیا ہے۔ ہم ایک ایسی کائنات میں رہ رہے ہیں جو بہت ہی رسپانسو ہے اور جو بہت ہی سینسٹیو ہے۔ ہر کام کا ایک ریاکشن ہوتا ہے، جس طرح فزکس میں کہتے ہیں ایوری ایکشن ہیز اے ریاکشن، اسی طرح انسان کی زندگی میں، اس کائنات میں، ایوری ایکشن ہیز اے سملر ریاکشن۔ اچھے کام کا ریاکشن اچھا، برے کام کا برا۔ تو یہ ہے اللہ کا ڈائریکٹ جسٹس اس دنیا میں۔ آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے اور اس پر گفتگو کرے کہ اللہ کا ان ڈائریکٹ جسٹس اس دنیا میں، اس سے کیا مراد ہے؟ خوب توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ نے یہ سسٹم بنایا اس مٹیریل ورلڈ کا، اور اس کی اساس رکھی، اس کا فاؤنڈیشن عدالت پہ رکھا، کہ ہر موجود کو اپنی نیڈ ملے اور اچھے کاموں کا ریاکشن اچھا ہو، برے کاموں کا ریاکشن برا ہو۔ لیکن کیا خدا نے 100% جسٹس اس دنیا میں امپلیمنٹ کر دیا ہے ڈائریکٹلی؟ اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ خدا نے، میں صرف ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، فار ایگزامپل 90% جسٹس خود ڈائریکٹ آ کر اپنے سسٹم کے ذریعے اسے امپلیمنٹ کیا ہے، لیکن ایک 10%، ایک 20%، ایک 30% حصہ رکھا ہے جہاں پر خدا خود ڈائریکٹ آ کر عدالت کو امپلیمنٹ نہیں کرتا، بلکہ اس 10، 20، 30% حصے میں انسانوں کو کہتا ہے کہ تم میرا ریپریزنٹیٹیو اور نمائندہ بنو اور میری طرف سے تم جا کر عدالت کو امپلیمنٹ کرو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں عدالت کیا ہے، ظلم کیا ہے، میں تمہارے لیے شریعت بھیجتا ہوں، میں تمہارے لیے لاز بھیجتا ہوں۔ یہ لا، معیار اور کرائیٹیریا ہے حق و باطل، عدالت و ظلم کا، تم جا کر اس عدالت کو امپلیمنٹ کرو۔ میں ڈائریکٹلی یہ عدالت امپلیمنٹ نہیں کروں گا۔ تو عدالت وہ الہی ذمہ داری ہے جو خدا نے انسانوں کو سونپی ہے، اور یہ ہر لیول پہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پرسنل لیول پہ ہمیں عدالت کو اختیار کرنا ہے اپنی پرسنل لائف میں۔ قرآن کی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خدا انسانوں کو دستور دیتا ہے، کمانڈ کرتا ہے کہ عدل اور نیکی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ڈائریکٹلی آ کر میری زندگی میں عدالت کو فورس کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کرے گا، مجھ سے کہے گا تم خود جاؤ
اپنی چوائس کے ذریعے اپنے زندگی میں عدالت کو امپلیمنٹ کرو. سوشل لیول پر لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو، انبیاء کو بھیجا واضح دلیلوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھیجا. کیوں ہم نے تمام انبیاء کو بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ پوری سوسائٹی، پوری انسانیت قیام کر سکے، رائز کر سکے عدالت اور قسط کو برقرار کرنے کے لیے. کس کی ذمہ داری ہے؟ سوسائٹی کی، پبلک کی، انسانوں کی، انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالت کو قائم کرے. خدا ڈائریکٹ آ کر اس حصے میں عدالت کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا. تو یہ دو لیولز ہے جس میں ہمیں آ کر عدالت کو ایجاد کرنا ہے، اور اگر انسان اس ڈیوٹی میں کوتاہی کرے تو یہ خدا کے گردن پر ہم یہ ظلم نہیں ڈال سکتے. اور انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ڈسکشنز میں، ڈاؤٹ اور کوشچنز کے ڈسکشنز میں اس پر زیادہ اور گفتگو کروں گا. تو دیکھیں 70-80% جسٹس خدا نے کہا میں خود ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کروں گا، ایسا نظام بناؤں گا کہ جس میں جسٹس ہو، ہر ایک کو اپنی کریشنل نیڈ ملے. کوئی اچھا کام کرے تو اسے پازیٹیو ریئیکشن، کوئی برا کام کرے تو اسے نیگیٹو ریئیکشن. لیکن یہ 20-30% حصہ ہے، یہ میں نے انسانوں کو سونپ دیا ہے کہ میرا نائب اور ریپریزنٹیٹیو بن کے وہ آ کر اس جسٹس کو امپلیمنٹ کرے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی اس کائنات میں، اس مٹیریل ورلڈ میں خرابی، ظلم، شر، برائی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اکثر حصہ انسانوں کی غلطی ہے، وَإِلَّا خدا کے سسٹم میں کوئی نقص اور کمی موجود نہیں ہے. تو یہ طریقہ تھا خدا کا اس دنیا میں کہ وہ آ کر جسٹس کو دو قسموں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت کا مرحلہ آئے گا، ہیئر آفٹر، آفٹر لائف، اور جب قیامت کا دن آئے گا، دا ڈے آف ججمنٹ، وہاں آ کر خداوند متعال ڈائریکٹ اور کمپلیٹ جسٹس کو وہاں آ کر امپلیمنٹ کرے گا. وہاں پر کسی انسان کو یہ ذمہ داری نہیں دی جائے گی کہ اے انسان تو آ یہاں پر جسٹس کو عمل میں لے کر آنا. وہاں تمام انسان سائیڈ میں ہو جائیں گے، تمام خدا کی مخلوق ہٹ جائے گی، خدا کی ذات ظاہر ہوگی، اور خود خدا اس جسٹس کو، اس عدالت کو، جو فائنل اور کمپلیٹ عدالت ہے جو آخرت میں ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیز، ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کوئی انسان ذرہ برابر خیر کرے تو اس دن وہ دیکھے گا، اس کا حساب ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی برائی بھی انجام دے ذرہ برابر تو وہ اس کا نتیجہ اس دنیا میں ضرور دیکھے گا. وہ ایسی دنیا ہے، وہ ایسا ریلم ہے آخرت کی دنیا جہاں پر پورا اور کمپلیٹ جسٹس خدا کا وہاں پر امپلیمنٹ ہوگا. اور اسی حوالے سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 کی آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اور آج کا ہمارا درس یہیں پر ختم ہو جائے گا. سورہ انبیاء آیت نمبر 47، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن عدالت کے ترازو کو سیٹ کریں گے، پلیس کریں گے، قیامت میں لائیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم اس وقت نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کہ اگر ایک چھوٹے دانے سے بھی چھوٹا کوئی عمل انسان کا ہو، خدا اس عمل کو اس دن لے کر آئے گا، اور اس میزان میں جو ہماری روایات کے مطابق اہل بیت علیہم السلام، امیر المومنین رسول اللہ کی ذات ہے، وہ میزان ہے، ان کا عمل میزان ہے. دوسروں کے اعمال کو ان کے عمل پر تولا جائے گا، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو لا کر عدالت کے ساتھ تولا جائے گا. اور پھر اس آیت کے اینڈ میں ذکر ہوتا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے لیے خدا کی ذات کافی ہے. ان اللہ سریع الحساب، خدا کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ سریع الحساب ہے، تیزی سے حساب
کرنے والا ہے. تو یہ وہ فائنل خدا کا جسٹس ہے جو قیامت میں آخرت میں جا کر ظاہر ہوگا. اور اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اور یہ ہمارا سیشن نمبر 12 اپنی اختتام پر پہنچتا ہے. آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس سیشن میں بھی ہمارے ساتھ حاضر ہوئے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے ہم کچھ انٹرسٹنگ کوشچنز اور ڈاؤٹس جو عدل الہی سے ریلیٹڈ لوگوں کے ذہنوں میں نارملی ہوتے ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے اور تمام ڈاؤٹس کا انشاءاللہ آنسر آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.